لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ البقرہ کا 23واں رکوع ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت کے متعلق اس میں بیان فرمایا ہے۔ یہ رکوع کا جو ابتدائی جملہ ہے، اس میں آیت اس میں بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیا ہے اور تم سے پہلے کے امتوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تم اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہونا، پاکیزگی پیدا ہونا، اور اس کے اندر ایمانی طاقت پیدا ہونا، اور انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، رذیلہ خیالات ہے اور دنیا کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے، اور اللہ کی محبت، دین کی محبت، ایثار و قربانی، اخلاص اور ایک دوسرے سے محبت و خلوص پیدا ہو۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جانا، اس سے مراد یہ کہ انسان اللہ کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا۔ رنگ سے مراد یہ کالا، لال، ہرا، پیلا یہ رنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو اوصاف ہیں یا اللہ کے جو کمالات، جو خوبیاں ہیں، وہ انسان کے وجود میں پیدا ہونا۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ تو اللہ کے اخلاق بندے جیسا آدمی کوئی کام کرتا، اس کا جو بھی لینا دینا ہے اور کوئی عمل کاروبار ہے، اس کو جو ہے انسان کی جو اس کی جو عادتیں ہیں، انسان کی جو کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ تو اب اللہ کے اخلاق سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو۔ تو اللہ کے اخلاق کا مجسمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ آپ کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی کام، کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ آپ کا جو عمل ہے یا آپ کا جو فرمان ہے وہ اللہ کا فرمان ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس کا نام ہے تقوی، یعنی بندہ خدا میں فنا ہو کے اس کے اوصاف پیدا کرنا، اور خدا جب راست باز ہے تو انسان بھی راست باز ہونا، مطلب جو ہے نا اللہ انصاف والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ تو بندہ بے انصاف اور بے عدل اور گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہے تو بندہ ناپاک نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک ہے تو بندہ بھی پاک ہونا، کیونکہ اس کا کلام بھی پاک ہے، کلام پاک، قرآن کریم پاک ہے، اور اس کے رسول بھی پاک ہے، رسول پاک ہیں، تو اس کا دین بھی پاک ہے، مطہر ہے۔ تو انسان پاک ہو کے اللہ کے جب اوصاف یعنی اللہ کے کمالات جو اپنے اندر پیدا کرتا تو وہ اصل متقی ہے۔ اور اللہ انسان کو بنانا ہی چاہتا کہ اس کے جو اللہ کے جو اوصاف یا اللہ کی جو کمالات ہیں وہ بندے کے اندر پیدا ہو۔ اسی وجہ سے عبادت، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کے معنی بھی کیا ہیں؟ اس کے رنگ میں رنگین ہو جانا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جانا، اس کو عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا
صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کیا ہی اللہ کا رنگ مبارک ہے، پاک ہے، اچھا ہے، اور وہی اللہ کے بندے ہیں، ونحن لہ عابدون، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگین ہونے والا اللہ کا بندہ ہے۔ تو اب جیسے ایک موٹے باتوں میں بیوی اگر شوہر کے پاس گئی، شوہر کے فرما بردار ہوئی، ارے اس کے رنگ میں رنگے گئی انہیں، ماں باپ کی بھی بات نہیں سن رہی، اور کوئی بھی آدمی ہے تو اس کے رنگ میں ڈھل گیا، انہیں اس کے رنگ میں رنگے گیا، تو انہیں کوئی لال پیلا رنگ تو نہیں لگا لیتا۔ مطلب ہے کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ اس کے خیالات بن جانے کا نام ہی ہم رنگ ہونا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ ہونا اللہ کا ہم رنگ ہونا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اپنے اندر پیدا کرنا اللہ کے کمالات پیدا کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نمونہ، اپنا نمونہ بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسا کوئی دوسرا نمونہ زندگی نہیں ہے کائنات میں۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ اللہ تعالیٰ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا نمونہ کائنات میں بنا کے بھیجا کہ اس کے کارخانے میں بھی ایسا نمونہ نہیں ہے دوسرا۔ بہت سے نمونے بنائے اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء اعظام کے، بڑے بڑے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی وجود کائنات میں نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آپ کے بعد میں ہے، اول و آخر آپ ہی ہے۔ اور آگے بھی اگر کوئی انسان راست باز بنا تو وہ آپ کے نمونے کو اختیار کر کے ہی بن سکتا، پہلے بھی بنے تو جزوی اعتبار سے بنے، کامل اعتبار سے نہیں بنے۔ انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ جزوی اللہ تعالیٰ کے دین کو یا جزوی ان کے نمونے ہیں، کامل نہیں ہیں، ہر شعبے میں نمونہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے تو ایثار و قربانی کے لیے، بت توڑنے کے لیے یہ ایک نمونہ ہو سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام حکومت کے لیے نمونہ نہیں ہے کیونکہ انہیں حکومت نہیں کرے۔ ایسے کئی جو ہے عدل و انصاف کے لیے، یعنی کورٹ قائم کرنا، لوگوں کو فیصلے سنانا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے آپ نمونہ ہیں۔ بیوی کیسا جو ہے نا، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، حکومت کیسا کرنا، اور بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت کیسا کرنا، دنیا کی تجارت کیسا کرنا، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیسا کرنا، سارے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا، بادشاہوں سے کیسا بات کرنا، ہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہر ایک نمونہ ہے، ہر نمونہ آپ پا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے کامل نمونہ حیات ہے اور کامل نمونہ زندگی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مکمل یعنی اکمل ہے، اور اکمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات میں آپ کے بعد دوسرے کسی نبی کو نہیں بھیجا اور نہ بھیجے گا۔ آپ خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ مکمل، جیسے سورج مکمل روشنی لے کے آتا تو اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں آتی، سورج ہی آخری ہے، فائنل ہے۔ تو ایسا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو بہرحال روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان تقوی اختیار کرنا، پاک ہو جانا۔ اور رمض کے معنی کیا ہے؟ رمضان جو ہے مہینہ، رمض کے معنی انتہائی شدت کی گرمی۔ انتہائی شدت کی گرمی میں کیا ہوتا؟ انسان کی جو بھی چیز ہے اس کا، اب جیسا سمجھو سونا ہے، اس میں کوئی دوسری چیزیں ملے ہوئے ہے، اگر وہ کندن میں یعنی آگ میں اگر تپا دیے تو سونا ہی باقی رہتا، باقی کی چیزیں جل جاتے، الگ الگ ہو جاتے، فلٹر ہو جاتا سونا۔ تو ہر چیز کی اصلیت آگ سے جو ہے ظاہر ہوتی۔ مطلب ہے کہ امتحان کیا ہے بولے تو ایک گرمی یا ایک جو ہے نا انسان کو پریشانی اور ایک حیرت کا مقام ہے۔ اس مقام پہ آنے کے بعد آدمی اس کے اندر اصلیت کیا ہے وہ ظاہر ہو جاتی۔ تو جو مصائب آتے روحانی انسانوں پر، مصائب آنے کے بعد کیا ہوتا؟ انہیں کتنا اچھا ہے اور کتنا بدماش ہے وہ ظاہر ہو جاتا۔ مصیبت میں آدمی کیا ہے، اگر انہیں برا ہے تو فوراً برائی جھک جاتا، انہیں سجدہ کر لیتا کسی کو بھی، مگر اگر حق پرست ہے کتنی بھی مصیبت ہے تو جھکتا نہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسا میدان کربلا میں ہزاروں مصائب آئے آپ پہ، لیکن آپ یزید کے سامنے جھکے نہیں، کھڑے رہے۔ اور جو دولت مند یا پیسے کے لالچی تھے وہ لوگ کیا کرے، حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دے کے یزید کے حوالے ہو گئے۔ تو مصیبت آ کے کیا کرتی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند چیزوں میں تو وہ کامل نکلے۔ تو آزمائش کیا ہے بولے تو گرمی، یعنی بھٹی آزمائش جو ہے نا، مصائب کا نام آزمائش ہے نا، تو یہ رمضان بھی جو ہے یعنی آزمائش کا مہینہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کتنا بھوکا پیاسا رہ سکتے نہیں رہ سکتے، اس کا ساتھ دیتے نہیں دیتے، یہ سارے چیزیں ظاہر ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آزمائش کا مصائب کا معاملہ تھا، بس کم لوگ آپ کو مانتے تھے، اکے دکے وہی بہت ہمت والے ہیں تو اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ریوڑ کے بڑے بڑے جو ہے نا فوج در فوج، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اپنی آنکھوں سے دیکھے اللہ کے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ کیا ہے، حکومت ہاتھ میں آ گئی، مکہ پورا جو ہے نا جھک گیا، بڑے بڑے جو ہے جو اسلام کے دشمن تھے وہ سب جو ہے نا سجدریز ہو گئے، اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو آپ جو باقی کے جو لوگ تھے دھڑا دھڑ ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، دھڑا دھڑ اسلام قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں قل یوم الفتح لا ينفع الذین ایمانہم فہم لا ینظرون، اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین ایمانہم، یعنی لا ينفع ان کا ایمان جو ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو فتح کے بعد ایمان لاتے ان کا ایمان نفع دینے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کی طرف دیکھیں گا نہیں، بلکہ ان کی اہمیت نہیں رہیں گی، نہیں دیکھیں گا بولے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں آئے تو۔ لیکن اسلام میں جب مصائب کے وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کے آئے ایسے وقت جب کہ آپ جو ہے نا کوئی بڑے جید عالم دین نہیں تھے، نہ دولت مند تھے، آپ کا کوئی اثر بڑے جو ہے نا طاقتور بھی نہیں تھے، غلام تھے جو ہے امیہ کے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو مصیبتیں آئیں، جو آپ پر ابتلائیں جو آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کی وجہ سے آج اسلام میں ایسی اہمیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ہے نا فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، بہترین بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تو جعفر بہت اچھا بیان کرتے، میرے کو بیان کرنے نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اے بلال تم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ تم کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کی صورت، آپ کے مصائب ایسے ہے، سخت پتھر دل آدمی کا بھی دل موم بن جاتا، پگھل جاتا، اتنے مصیبتیں اٹھائے۔ دامن اسلام کے دامن میں ایسے وقت ہے جب اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا، گنے چنے لوگ تھے، اور ہر طرف لوگ پتھر مارنے والے، گالی دینے والے، اذیتیں دینے والے، بھوکے پیاسے رکھنے والے، ایسے جو ہے نا لوگ زیادہ ڈرا دھمکانے والے زیادہ تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے فتح کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا کوئی وقار جو ہے نا باقی نہیں رہتا اتنا۔ تو یہ جو ہے رمضان کے معنی بھی ہے کہ آزمائش، انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا، اب ہمارے جو ہے بھوک سے آزما، صبح سے شام تک بھوکا رہتا نہیں، تو اس سے جو ہے آزما رہا، تو یہی اصل نہیں ہے، یہ تو ایک شریعت کا ایک جو ہے نا قدم ہے، لیکن بڑے بڑے آزمائشیں آتے اسلام کے لیے۔ صحابہ کرام کا روزہ کیسا تھا؟ صحابہ کرام کا روزہ جو ہے ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی آ جائے تو پہاڑ ٹکرا کے چور چور ہو جاتے تھے، لیکن ایمان صحابہ کرام کا کمزور نہیں ہوتا تھا۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ وہ جو ہے نا غمگین ہوتے تھے اور نہ جو ہے وہ نرم پڑ جاتے تھے، بلکہ مضبوط ایمان ان کا ایمان تھا۔ انتم الاعلون، اعلیٰ، ان کا جو ہے نا اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ وہ مومن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہت مضبوط پختہ کیا۔ تو ایسا جو ہے جو آدمی جتنا زیادہ مصیبت اٹھاتا اتنا بڑا اللہ اس سے کام لیتا۔ چھوٹے چھوٹے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، یعنی جو ہے تو چھوٹے چھوٹے چیز کو بہت بڑا سمجھ رہا، یہ بڑی چیز نہیں ہے،
کوئی جو ہے کسی کو ایک وقت کھانا کھلا دیا یا کچھ جو ہے نا کہ کسی کے ساتھ صلح رحمی کرا، یہ بڑا کام جو ہے نا یہ تو نیکی ہے، لیکن بڑا کام کیا ہے؟ ہر وقت اسلام کے لیے میدان میں سربکف رہنا، اسلام کے لیے بڑے بڑے قربانیاں دینا، اسی سے جو ہے انسان آگے بڑھتا۔ زندگی میں ایک دو نیکیاں کر لے کے بہت بڑا سمجھنے والا اتنا بڑا نہیں ہوتا، نیکی تو ہے ضرور، لیکن جہد مسلسل ہونا۔ اس لیے ایک شاعر فرماتے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانی دیگر است۔ کشتگان خنجر تسلیم را یعنی اپنے کشتے پہ تلوار رکھ لیتے بولے تو اتنا خطرناک کام کرتے، روز مارنے کے لیے تیار ہوتے لوگ، روز قتل کر دینا۔ آج جو ہے نا مصیبت ہوئی قتل کر دیے، بلکہ دوسرے دن سے جائے گھر میں ہنڈی میں بیٹھنے کا نہیں، بلکہ دوسرے دن بھی پھر وہی کام، وہی جو ہے میدان میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جیسا تم ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہو رہے تو انہیں ہر وقت ایک نئی جان ڈال رہا اللہ تعالیٰ تمہارے حیات جاویدہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 102 جنگ لڑے، آدمی ایک آدھ جنگ لڑا تو زندگی بھر سناتے رہتا افسانے اپنے، کہاں ایسا جنگ لڑا میں، ایسا مارا، اتنی مصیبت تھی، کوئی نہیں لڑ سکتے تھے، زندگی بھر جو ہے نا اس کا ترانہ سناتے رہتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 102 جنگ لڑے، اور بستر پہ جب آپ کو وفات ہو رہی تو رو رہے۔ صحابہ اکرام پوچھے کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے، کیا بات ہے، موت سے ڈر رہے کیا؟ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں جنگ میں شہید ہونا چاہتا تھا، اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے میں گلا کٹانا چاہتا تھا، میرے کو وہ شہادت کی جو ہے نعمت میرے کو نصیب نہیں ہو رہی، بستر پہ موت آ رہی، اس وجہ سے میرے کو رونا رہا۔ کیسی بہادری ہے صحابہ اکرام کی، جہد مسلسل، ایک بار کر کے چھوڑے نہیں، ہر وقت جو ہے نا جہد مسلسل آگے بڑھتے رہنا۔ تو یہ جذبہ اصل میں اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام باب افعال سے مصدر ہے۔ اسلام اسلم یسلم، اسلم مسلم مسلم اسلام، اس کے معنی کیا ہوتے بولے تو اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال کے دوسروں کی سلامتی کے لیے تڑپنے والا، دوسروں کو، اب جیسا اس کی ایک مثال کہ ڈاکٹر جو ہے اپنے، حالانکہ بہت سے دوائیں وہ سب معلوم رہتے، لیکن مریض کو میٹھی نیند سنانے کے لیے رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے انہیں دوا جو ہے نا انجیکشن دیتے رہتا، مریض کو جو ہے آرام سے سوتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ اسی طرح ایک پولیس آفیسر یا ایک ملٹری کا سولجر ہے، انہیں رات میں جگ رہا، بہت طاقتور پہلوان بنا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، مگر انہیں اپنے بچاؤ کے لیے نہیں جگ رہا، انہیں پورے قوم کو جو ہے ہماری آرام سے سونا، وہ لوگ جو ہے نا بے چین پریشان نہیں ہونا، تو دشمنوں کی حفاظت کرتے، دشمنوں کو جو ہے نا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو آرام سوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا۔ پولیس والا ایسی جیسے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اپنے آرام کو یا اپنی طاقت کو جو ہے نا مصیبت میں ڈال کے دوسروں کو امن دینے والا، اس کا نام ہے مسلم۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ لوگ بولتے ہیں اسلام بولے تو دہشت گردی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کو مٹانے کا نام ہے، سمجھ رہے؟ بڑے بڑے شیطانوں کو مارنے کے لیے آدمی ہے نا انہیں لڈو بانٹ لیتے بیٹھا تو دشمنہ اس کا جو ہے جاتے نہیں، بلکہ ان کا پوری طاقت سے مقابلہ کرنا۔ جیسا ہمارے ہندوستان کی فوج جتنی طاقتور ہے اتنا سینہ پھلا کے بات کرتے پورے ہندوستان کے لوگ، بہت بہت بڑی ایٹمک بم ہے ہمارے پاس، ایسی فوج ہے ہمارے پاس، سمندری فوج ہے، ہوائی فوج ہے، سب جو ہے نا جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کس کے لیے ہے؟ ہندوستانیوں کو امن و امان سے رکھنے کے لیے ہے۔ تو اسلام کا اصل نظریہ یہی ہے۔ لوگ کیا کریں اس کو الٹا کر کے بتائیں، دہشت گرد ہے اسلام، دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد ہوتا تو ہر کسی کو آتے کچل دیتے تھے، جیسا شیر ہے۔ شیر کیا ہے؟ جو دکھا پکڑ کے گلا دبا دیتا، جو دکھا پکڑ کے گلا دبا دیتا، اس کو انصاف نا انصاف کچھ نظر نہیں آتا، خالی جو ہے نا خون پھاڑنا کھانا، دو ہی جو ہے نا اس کے نظر میں رہتا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، براؤں کو مارنا اور اچھوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان تک دے دینا۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام ایک صحابی کو بچانے کے لیے اپنی جان حاضر کرنے کے لیے پیچھے ہٹاتے تھے، خود سامنے آتے تھے۔ جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو سینہ پیش کرے صحابہ اکرام،
اور ایک صحابی سامنے سے تیر آئے تو میرے کو ہے نا دیکھ کے بازو ہٹ جاؤں گا، بلکہ پیٹ کر کے تیرہ جدھر سے آ رہے ادھر پیٹ جو ہے نا آڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے میں لے کے کھڑے ہوئے، خود جو ہے نا شہید ہو جانا، اللہ کے رسول محفوظ رہنا۔ تو یہ جو ہے نا انہیں براؤں کا مقابلہ کرنا اور براؤں کے لیے جو ہے تم بہت بڑا ہتھیار بننا، اس کا نام جو ہے نا اسلام ہے۔ اگر یہ چیز جو ہے نا الٹا کر کے یہ بتا رہے کہ نہیں ہم براؤں کو پیدا کرتا ہے اسلام والے، تو وہ جاہل ہے، اسلام کی اصل روح کو نہیں سمجھا۔ اسلام جو امن و امان پیدا کرا، دنیا کا کوئی بادشاہ اور کوئی حکمران یا کوئی بھی روحانی انسان اتنا جو ہے نا امن و امان نہیں پیدا کر سکا جتنا اسلام جو ہے نا امن و امان پیدا کرا۔ تو بہرحال جو ہے یہ جہد مسلسل انسان جو ہے کامیابی کے لیے میدان میں آگے بڑھنے کا نام کیا ہے؟ رمز ہے۔ روزہ اسی کا نام ہے۔ رمضان بولے تو حقیقی معنی میں شدت کے مہینے میں جو ہے یہ جب مہینے ترتیب دینے کے لیے بیٹھے تو یہ جو ہے نا جس مہینے میں بیٹھے تھے وہ رمضان، اس کو جو ہے اس کا نام رمضان رکھ دیے عرب میں، کیونکہ یہ گرمی کا مہینہ بلکہ نام رکھے اس کے۔ تو اسی سے جو ہے ماہ مبارک جو روزے فرض ہوئے، اسی مہینے میں روزے فرض ہوئے، اس وجہ سے اس مہینے میں رمضان میں روزے رکھتے۔ تو اس کی روحانی حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تاکہ انسانوں کے لیے ہدایت ہو، اور بینات اس میں نشانت ہیں، والفرقان اور فرق کرنے والا، فرقان بولے تو فیصلہ کرنے والا، حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن سے دنیا کے ہر فیصلے ممکن ہیں۔ قرآن جو ہے وہ من کل مسل، ہر مسئلے کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی اور گیلی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہر چیز کا فیصلہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ انسان قرآن کریم کے رموز کو سمجھنے کے لیے انہیں کوشش کرے، قرآن کریم کے حقائق کو جانے۔ اگر قرآن کریم کو جان لیا تو ہر مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن اتنی جامع کتاب ہے، برائیوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر جو ہے نا پھینکنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس لیے اس کلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ فرمائے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے، انسانوں سے بات کرنے والی کتاب ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تمہارے ساتھ حق کے ساتھ بات کرنے والی ہے، تم سے بات کرنے، کوئی کتاب بات کرنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہر سوال کا جواب دینے والا ہے۔ قرآن کریم حکومت کیسا کرنا ہے، اللہ سے کیسا جو ہے ملاقات کرنا ہے، اللہ کو پانے کا طریقہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بہت بڑا محنتی ہے، اگر وہ محنت میرے لیے کرتا تو مجھ سے ملاقات کر لیتا۔ دنیا میں بہت انسان محنت کرتا، بڑے بڑے جو ہے نا پہاڑ کھود کے اس کے اندر محل بنا دیتا، لیکن اس میں اس کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر وہ محنت اللہ کے لیے اگر کریں گا تو انہیں اللہ کو پا لیتا۔ خدا شناس ہوا تو اس کی تعریف ہمیشہ باقی رہتی ہے، اللہ ہمیشہ باقی ہے۔ جو اللہ میں فنا ہوتا انہیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کے رضا میں ہو کر، اللہ سے راضی ہو کے، اللہ سے تعلق باللہ ہو کر ہر کام کے لیے میدان میں آگے بڑھے صحابہ کرام، اس لیے ان کا جو کام ہے آج تک باقی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے صحابہ کرام جن ملکوں کو فتح کریں، آج تک کافروں کے حوالے نہیں ہوئے ملک میں، بہت سے ملک آئے چلے گئے، لیکن صحابہ کرام مکہ جیسا عرب ہے فتح کرے، عراق ہے، جو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں جب فتح کرے، وہ ملکوں کو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا۔ دائمی حیات، آپ حیات والے، آپ کا ہر کام حیات والا۔ کعبۃ اللہ حالانکہ جو ہے ساری دنیا کی نظر ہے کعبۃ اللہ پہ، یہ مسلمانوں کا قبلہ چھین لینا، ہاں ہمارا ہندوستان کے لوگ بھی ہے نا ہمیشہ بولتے رہتے، بیان بازی کرتے رہتے، وہ ہمارا شیو مندر ہے، ہم لے کے رہیں گے، لیو نہ جا کے،
لے سکتے۔ آج تو جو ہے مسلمان کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں ساری دنیا میں، جب کوئی مسلمان نہیں تھا ابرہہ فوج لے کے آیا تھا، ہاتھیوں کی فوج، اور وہاں کے جو نگہبان تھے، نگرانی کرنے والے تھے، جو متولی تھے، انہوں سب جنگل میں بھاگ گئے۔ ارے یہ کیسی جو ہے نا ہیکل جانور، پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے جو ہے نا ہاتھیاں جانور لے کے آئے، ہم کیسا مقابلہ کریں گے، ڈر کے بھاگے، حالانکہ بہت بڑے بہادر لوگ لڑنے والے، لیکن یہ جانور کو دیکھے تو وحشت ہو گئی، کیسا جو ہے نا لڑتے ان کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے گھر کو بچانے کے لیے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، بھوسا بنا دیا، ان کے ہڈیاں تک جو ہے نا گلا دیا اللہ تعالیٰ، اور پوری فوج تباہ برباد ہو گئی۔ اور جب بادشاہ آیا تھا مکہ کو جو ہے نا لوٹنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، انہیں جو ہے واپس یمن جانے سے پہلے راستے میں مر گیا۔ کیسا معجزہ ہے یہ! اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب کوئی مسلمان نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، آپ کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ اپنے گھر کو کیسا بچایا۔ تو آج جو ہے جو لوگ بندر بھپکیاں بتا رہے، دھمکیاں دے رہے، ان کو کامیاب ہونے دیتا کیا اللہ تعالیٰ؟ مولانا ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب علیہ السلام فرماتے، بگاڑیں گے کعبے کا کیا فیل والے، محمد ہیں طیرن ابابیل والے، محمد کے پیروں ہیں جبریل والے، صدور صحابہ اناجیل والے، ہمارے سینے بشارتوں سے بھرے ہوئے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ جبریل کی طاقت والے لوگ ہیں، جو ساری دنیا کو زیر و زبر کرنے والے، پہاڑوں کو الٹ کے تہس نہس کرنے والے، ایسے ملائکہ کی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ تو جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کعبۃ اللہ کو جو ہے نا محفوظ کیا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان ہیں، حکومتیں ہیں، سب ہیں، اگر یہ سب نہیں بھی رہے تو اللہ کے پاس ایسی طاقت ہے کہ جو بھی کعبۃ اللہ کو بری نظر ڈالا اس کی آنکھیں نکال کے پھینک دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے گھر کا ہونے کا زندہ ثبوت ہے۔ حضرت صاحب اللہ فرمائے حبلی کے میدان میں بیان کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، دشمن کو وہاں پر جھانکنے بھی نہیں دیتا اللہ پاک۔ تو یہ جو ہے جس طرح زندہ اسلام ہے، قرآن جو ہے نا زندہ کتاب ہے، کعبۃ اللہ زندہ دین ہے، اسلام جو ہے نا ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس دین کی حفاظت کرنا خود اللہ کے ذمہ ہے، کسی کے دوسرے کے ذمہ نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، ہماری محنت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، کیونکہ کھانا پینا تو جانور بھی کھا رہے، لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا رہتا؟ کھانا پینا، گھر بنانا۔ زندگی کے 3 نشان، روٹی، کپڑا اور مکان۔ پیسہ ہونا، کپڑا اور مکان ہونا، یہ جو ہے زندگی کا نشان ہے۔ اس کے لیے انسان پوری زندگی جو ہے دنیا کے کاموں میں اپنے عمر کو تباہ و برباد کر دے رہا۔ کہ اللہ کپڑا نہیں دیتا، اللہ کھانا نہیں دیتا۔ کھانا، رزق تو جو ہے تمہارا خادم غلام بن کے آتا، رزق کے لیے نہیں گئے صحابہ اکرام، رزق ان کے پیچھے آیا۔ اولیاء اللہ رزق کے لیے نہیں جیے، اس لیے فارسی میں ایک شعر ہے، خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است۔ رزق جو ہے انسان کی عبادت کے لیے ہے، نہ کہ انسان رزق کے لیے ہے۔ تو معتقد کے زیستن از بہر خوردن است، تو یہ سمجھ، تو یہ معتقد ہو گیا کہ میں کھانے کے لیے کھانے کا کیڑا بن کے پیدا ہوا ہوں۔ کھانے کے لیے نہیں پیدا، جانور پورے کھانے کے لیے پیدا ہوئے، کھا کھا کے مر رہے، انسان کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ یہ طائر بن کے آیا ہے، سماوی ہے مقام اس کا، غذا خود چل کے آتی ہے جہاں بھی ہو قیام اس کا۔ اکیلا مرغ 20 مرغیوں کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کے بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اگر تو نے بھی اپنی زندگی اس راہ میں کر دی، بتا تجھ میں اور اس میں رہا فرق کیا باقی؟ تیرے میں ایک مرغے میں کیا، ایک مرغہ جو ہے، مرغے کی مثال اس لیے دی ہے، 20 مرغیاں ہیں اور ایک مرغہ ہے، آپ دانے ڈالو مرغے کے سامنے، مرغیوں کو آواز دے کے بلا کے کھلاتا، کھاتا نہیں، خاموش کھڑا ہوا رہتا، پورے کھا کے دانے ختم بھی ہو گئے تو خاموش، اس کی غیرت ایسی رہتی کہ ان کی موجودگی میں کھاتا نہیں، وہ کھا کے تھک گئے، بچ گئے یا نہیں رہے، ایسے وقت میں انہیں کھا لیا، لیکن جو ہے مرغیاں موجودہ پکار کے بلا کے کھلاتا اور خود جو ہے نا بھوکا رہتا۔ ایک مرغہ اتنی دیانت دار، توکل اس کا ایسا ہے کہ رزق ختم بھی ہوا تو انہیں
لوٹ کے کھا رہا نہیں ان کا. لیکن انسان اتنا بے صبرا ہے, بچے ابھی جو ہے نا بھوکے آنے سے پہلے, جورو اٹھنے سے پہلے سب سمٹ کے کھانے کو بیٹھتا, سب مارو میرا بھرو. پھر انہیں جو ہے نا مرغے سے بڑا سانپ. اگر تم جو ہے سب کو کھلا کے پلا کے ان کو میٹھی نیند سلا رہے بھی تو کیا کام کرے, مرغے سانپ کا کام کرے. مرغے سے بڑھ کے جو ہے نا تمہاری دیانتداری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو اتنا جو ہے کما, اتنا نیک بنا بھی اور ان کو کھلا پلا کے خوش رکھا بھی, تو مرغے کی جو ہے نا ذمہ داری نبھایا, تو اس سے بڑا کام کیا کرا. ایک چڑیا حضرت استغفراللہ گاندھی جی سے لیٹر لکھے, ملاقات 2 مرتبہ مل کے بھی استغفراللہ سمجھائے, میں گاندھی جی سے آپ جو ہے نا دھارا رکشا کر رہے, اس سے کیا ہونے والا. تو یہ پروپکار ہے, لوگوں کی سیوا کرنا, یہی جو ہے نا میرے زندگی کا جو ہے نا سب سے بڑا مقصد ہے. بولے گاندھی جی, حضرت استغفراللہ فرماتے گاندھی جی ہمارے گھر میں ایک چڑیا گھونسلہ بناتی اور باہر سے کیڑے یا اناج کے دانے لا کے بچے کے منہ میں ڈالتی چڑیا کھلانے کے لیے, ان کو پرنے رہتے بیٹھے ہوئے. تو ہمارے گھر میں آگے گھونسلہ بنا کے لا کے باہر سے کیڑے پتنگے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی. اگر ہم بھی جو ہے اگر یہ خدمت کریں تو یہ چڑیا سے بڑھ کے ہماری کیا جو ہے نا ذمہ داری ہوئی, کیا جو ہے نا ہماری خدمت ہوئی. کیا اتنے کے لیے انسان پیدا ہوا کیا؟ انسان کا بہت بڑا کام ہے. بہت بڑا کام کیا ہے؟ روحانی ربوبیت, آتما رکشا کرنا. یہ کوئی جانور نہیں کر سکتا. اخلاق پیدا کرنا, پیٹ بھرنا بڑا کام نہیں ہے. انسان کو انسان بنانا بڑا کام ہے. ایک جاہل کو, ایک شیطان کو انسان بناؤ, ہزاروں انسان کی حفاظت کرتا انہیں. آپ خالی آپ جو ہے نا پیٹاں بھرتے رہیں گے تو اتنے بڑے رزیلے قسم کے سب کا لوٹ لے گے, پھر بھکاری بن کے ٹھہرتے. آج دیکھو گورنمنٹ کوئی اسکیم نکالی تو اس کو لوٹنے والے سب مکار, حرامی, بدماشاں, لفنگے سب سے جو ہے نا آگے جو ہے نا صف میں کھڑے ہوئے رہتے. اور اکبر الہ آبادی ایک شعر بیان کرے, قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ, رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. بڑے آرام سے جو ہے نا بہت گہرے دکھ کا اظہار کرے. دکھ کیا چیز ہے نہیں معلوم, لوگ تڑپ رہے, جل کے مر جا رہے, بھوکے جو ہے نا بچے بلک رہے, انہوں بہت بڑا دکھ ہوا, جملہ اخبار میں دے دیے, تو اس کو دکھ جو ہے نا دکھ بولتے کیا نہیں. اس لیے جو ہے ایسے لوگ, رزیلے لوگ جو ہے نا, جو دنیا پرست لوگ ہیں, ان کے اندر روحانی عرفان پیدا کرنا. تب وہ جو ہے اپنا گھر نہیں بھر لیتے بلکہ اپنے گھر میں کا بھی ہے سو لا کے غریبوں کو کھلاتے. تو آتما رکشا سب سے بڑا کام ہے. انسانوں کی رکشا کرنا بڑا کام نہیں ہے, ان کا پیٹ بھرنا بڑا کام نہیں ہے, بلکہ ان کو اگر متقی بنائیں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی آپ جو ہے پیٹ بھرو, پیسہ کماؤ, غریبوں کو کھلاؤ, یہ نعرہ نہیں لگائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرے؟ تزکیہ نفس کرے. یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. دولت بانٹو نہیں بولے اللہ کے رسول, کھانا بانٹو نہیں بولے, بلکہ جو ہے تمہارا تزکیہ کرو. پہلے جو تمہارا نفس دنیا کے خواہشات میں جو لپٹا ہوا ہے, اس نفس کو پہلے مسلمان کرو, اس کے اندر روح پیدا کرو. اور جب تزکیہ نفس ہوا, دولت ان کے قدموں میں لا کے ڈالے, تو وہ دولت پہ نہیں اترائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72,000 مربع میل کے حاکم تھے, 36,000 قلعے فتح کرے, مگر دولت کی کبھی جو ہے کرسی بنا کے نہیں بیٹھے, نہ گھر میں اناج کے خزانے جمع کرے. لوگوں کے پاس جتنا اناج ہوتا تھا آپ کے پاس بھی اتنا ہی اناج ہوتا تھا, بلکہ گھر میں آپ کے اہلیہ کھانا پکا رہے یا سالن پکا رہے, 3 لکڑیاں جلا رہے تو 1 لکڑی بجھا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تھا 2 لکڑیوں پہ پک سکتا, 3 لکڑیاں کیوں جلا رہے؟ اتنی کفایت شاری, 1 لکڑی دوسرے غریبوں کو کام آئیں گی. تو انسان کے اندر اگر روح کا اگر سامان ہو جائے, انسان کا تزکیہ اگر ہو جائے, تو انہیں جو ہے خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانے والا بن جاتا. ایک مرتبہ جو ہے میں مولوی سید صلاح الدین صاحب مبلغ اسلام سکندرآباد جو ہے گئے تھے. ایک بہت بڑا ملٹری کا آدمی, ریٹائرڈ منٹو نے سادھو بن کے لوگوں کے بہت جو ہے نا مسائل حل کرنا, پیسے بانٹنا, اور امیروں سے فنڈ جمع کر کے لوگوں کو کپڑے وغیرہ بانٹتے رہتا تھا. تو ہم گئے, ملاقات کرے, بات چیت کرے, تو آج میں محبوب نگر جانے والا ہوں, ایسا بات ہوں, تو بہت سے چیزیں سنائیں. مگر ادھیاتمک تھا آدمی بھر. تو میں بولا آپ یہ جو کام کر رہے,
حکومت اس سے زیادہ کپڑا بانٹ رہی ہے، راشن بانٹ رہی ہے، ہر مہینہ دے رہے تم تھوڑے دیر کر رہے۔ تو سادھوں کا کام یہ نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت بانٹتے رہتی ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو کھلاؤ، یہ کرو، الگ بات ہے۔ لیکن بڑا کام کیا ہے؟ بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو دولت کی ہوس ہے، وہ ہوس کو جو ہے نا مٹانا آدھیاتمک جل سے، روحانی پانی سے۔ اب آپ بانٹنے ہیں محبوب نگر میں، آپ تو کسی کو جانتے نہیں، کون غریب ہے، کون بیچارہ پریشان حال ہے، کون جو ہے نا بھوکا ہے، پیاسا ہے، نہیں جانتے۔ آپ جا کے ڈھرتے، آتے کون؟ جو سب سے زیادہ زبان چلانے والا ہے، جو سب سے زیادہ پہلوان ہے، جو سب سے زیادہ مکار ہے، انہیں آگے ایسا بھیکاری کا ڈھونگ کرتا کہ اصل بھیکاری بھی پریشان ہو جانا، ارے میرے سے زیادہ بھوکا ہے کیا؟ ایسا آپ فلموں میں، ناٹکوں میں دیکھو، بھیکاریوں کے جو سونگ کر کے آتے، پیٹ پھٹے تک کھا کے آتے، اور سونگ ایسا کرتے کہ آدمی رو لینا، ارے کیا بھوکا ہے بھی، کتنا پریشان ہے بھائی، نکال کے دے دینا، ایسا تو ڈھونگی بن جاتے۔ تو یہ جو ہے، اگر انسان آدھیاتمک جو ہے نا ان کو آتم رکشا کرنے کے لیے گئے اور ان کا تزکیہ کرے، تو خود بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانے والا بن جاتا۔ تو دولت بانٹنا بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام کیا ہے؟ انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا۔ اور قرآن اسی کے لیے آیا، قرآن جو ہے نا عرفان پھیلانے کے لیے آیا، انسانوں کی دلوں کی گرمی ختم کرنے کے لیے آیا، خول ہیبت ختم کرنے کے لیے آیا، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا۔ تو اتنا بہت متاثر ہوا۔ تو ہم جو ہے، ہم یہی کرنے والے ہیں۔ حضرت صاحب العالم کیا فرمائیں؟ اللہ والا دولت کئی گنے لے کے آتا با، دولت لے کے آ کے بیٹھا تو دولت کے لالچی لوگ آتے، متقی لوگ قریب نہیں آتے، لالچی لوگ آتے۔ اور روحانی انسان بالکل فقیر اگر بن کے بیٹھا تو روحانی لقاء والے آتے، اللہ کے طلبگار، انسانیت کے ہمدرد لوگ آتے، اور ان کا اگر تزکیہ کرے تو وہ ساری دنیا کو بدلنے والے بن جاتے، دنیا کو بدلنے والے بن جاتے۔ تو اس بات سے جو ہے قرآن کریم انسان کے دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسے گرمی میں قرآن رحمت کا پانی بن کے نازل ہوا ہے، آب حیات بن کے قرآن کریم نازل ہوا ہے، انسان کے اندر سے جو نا برائیوں کو مٹانے کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ تو بہت جو ہے نا مبارک ہے وہ انسان جو قرآن کریم کے روحانی فیض کو دنیا میں بانٹنے کے لیے نکلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان جو ہے، آپ کی پوری حیات، پوری زندگی رمضان تھی۔ ساری زندگی انسانوں کا تزکیہ نفس کرے، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ جو ہے تزکیہ نفس کرے، علم قرآن جو ہے نا ان کو سکھائے۔ علم قرآن سیکھنے کے بعد ان کے اندر حکومت کرنے کا سلیقہ پیدا ہوا۔ حکومت جو ہے، حکومت حقیقی معنوں میں انسان حکمت جاننے والے کے لیے حکومت آسان ہوتی، اور حکومت جو ہے نا حکمت جاننے والا نہیں ہے اور حکومت کرنے بیٹھے تو اس کو تباہ برباد کرتے، اس کو جو ہے گناہگار بنا دیتے لوگ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جو ہے وہ مشیر یا جو ہے کسی وزیر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خود جو ہے نا وزیر کا کام کرتے تھے، بلکہ وزیروں کو سدھارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ، کوئی گورنر اگر غلطی کرا تو فوراً جو ہے آپ اس کو سیدھا کر دیتے تھے۔ تو کیونکہ آپ کے اندر وہ علم قرآن تھا، کوئی بھی جو ہے نا رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا آپ کو۔ اس لیے آپ کا جو ہے نا، آپ جو ہے نا خطیب ممبر و محراب ہیں، ممبر پہ بھی آپ بولنے والے ہیں، محراب میں بھی آپ بولنے والے ہیں، یعنی اندھیرے میں بھی آپ بولنے والے ہیں، اجالے میں بھی آپ بولنے والے ہیں۔ کوئی جو ہے شیطان، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شیطان آ رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی راستے سے آ رہے ہیں تو شیطان کو معلوم ہوا کہ راستے سے عمر آ رہے ہیں تو انہیں اپنا راستہ بدل لیتا۔ حالانکہ نیک لوگوں کو بھٹکانے کے لیے سیدھے راستے پہ آتا نہ انہیں، لیکن حضرت عمر اگر آ رہے بلکہ معلوم ہوا تو شیطان راستہ بدل دیتا اپنا۔ ایسی ہیبت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ بدماشی کرنے والا، دھوکہ دینے والا کبھی بھی آپ کے سامنے آ کے بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ جو ہے قرآن کریم کا عرفان یا قرآن کریم کا ایسا جو ہے نا جادو ہے، جو انسان کے اندر یہ قرآن کریم اگر بس گیا تو ساری دنیا کو کس طرح جو ہے اللہ کے راستے پر لے کے جانا انسان کے اندر سلیقہ پیدا ہوتا۔ تو بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تمام انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کریم کافی و وافی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس،
اے اللہ کے رسول آپ تمام انسانوں کے لیے کافی اور وافی بنا کے پیدا کیا، آپ کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح قرآن کریم کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو بھی جلا دیے، کیونکہ ہم کو جو ہے حسبنا کتاب اللہ فرما، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حدیث بھی اگر قرآن کریم کے مطابقت میں ہے تو وہ حدیث کی ویلو ہے، اگر قرآن کے مقابلے میں ہے تو حدیث کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کلام جامع ہے، مکمل ہے، اور اس میں تمام کمالات بھرے ہوئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تاریخ جو سب سے جو معتبر تاریخ ہے یہ جو ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے۔ بہت لوگ تاریخ لکھے لیکن سیرت النبی نمبر 1 پہ ہے، حالانکہ حال میں 100-150 سال پہلے لکھے انہوں، تاریخ ہندوستانی کے رہنے والے ہیں، تو انہوں جو ہے تاریخ سیرت النبی لکھے۔ تو مستند کیوں ہے؟ انہوں ہر واقعہ قرآن سے لیے، اور قرآن میں اگر نہ ملے تو صحیح احادیث کو جو ہے نا اس کو سامنے رکھ کے لکھے، اس لیے ان کی جو تاریخ ہے بہت معتبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعہ جو ہے نا قرآن سے اخذ کرے، اور قرآن میں اگر نہیں ملے تو ویسی حالت میں مستند صحیح جو ہے نا سیاحت سے، تاکہ احادیث، اور فوراً انہوں جو ہے نیچے وہاں پر جو ہے نا فٹ نوٹ میں لکھ دیتے یہ جو ہے نا یہ آیت کی تفسیر ہے، یہ حدیث مستند حدیث کی جو ہے نا تفسیر ہے۔ اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ بیان فرمائیں۔ تو قرآن میں جب آدمی ڈوبا ہوا ہو جاتا تو کون سے واقعے کے لیے کون سی آیت جو ہے نا قرآن کریم کی جو ہے نا سلیکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ عرفان پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو جعفر المنصور بادشاہ تھا، انہیں جو ہے یہ عباسیہ سلطنت کا دوسرا حاکم، تو انہیں بہت ظالم تھا۔ انہیں پکڑ کے پوچھا میں جو بادشاہ ہوں تو میرے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تو انہوں مطلب جو ہے نا میں صحیح ہوں غلط ہوں، میں امام ہوں۔ تو آپ جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت پہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے آگے جو ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكُمْ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں تمام جہان کا امام بنایا۔ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا میری ضرورت کو بھی میری اولاد کو بھی بناتا، کیا بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو انہیں جو ہے وہ پوچھا تو جو ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کی امامت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے انہوں آیت پڑھ دی، خالی کچھ جواب نہیں دیے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اگر تو ظالم ہے تو اللہ کا دشمن ہے، اگر تو راست باز ہے تو اللہ کا امام ہے۔ قرآن سے جواب دے دیا۔ اب انہیں کچھ نہیں بول سکا، کیونکہ وہ قرآن کے اپنی طرف سے اپنی رائے دی ہی نہیں انہوں، خالی قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ بول دیا۔ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اگر جو ہے وہ نبیوں کے ورثے پہ اگر چلا، نبیوں کے نمونے پہ اگر چلا تو انہیں جو ہے نا بامراد ہے، بابرکت ہے، نہیں چلا تو ظالم ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اتنا قرآن کریم کا عرفان جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کو تھا، ہر سوال قرآن کریم سے پیش کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند احادیث سے پیش کرتے تھے۔ تو انسان کے اندر اگر قرآن کریم کی ایسی جو ہے گہرائی اگر اس کے اندر ہے تو ہر بات قرآن کریم میں ملتی ہے ہمارے کو۔ اس لیے حضرت صاحب قرآن ہمارے سے زندہ جو ہے نا زندہ کلام ہے، ہم سے بات کرنے والا جو کلام ہے قرآن کا۔ تو ہر جواب حضرت صاحب قرآن کریم سے نکال کے بتائے، ہر سوال کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے۔ تو کیسا جو ہے ان قرآن کریم کا جو ہے نا زندہ ہونے کا ثبوت ہے، زندہ ثبوت ہے۔ تو ہر دور میں، اور حضرت صاحب درس قرآن آپ جا کے دیکھیں گے بڑے بڑے محفلوں میں یا بڑے بڑے دارالعلوم میں گئے تو درس حدیث دیتے یا تو درس فقہ دیتے، بخاری شریف کا درس ہوتا، کیونکہ اس میں جو ہے نا باتیں تفصیلات واقعات رہتے، وہ واقعات بیان کرتے تو آدمی کو سمجھ میں سنتے رہتے۔ فقہ میں بھی ایسا رہتا، پیجامہ کیسا دھونا، پانی کتنا صاف کرنا، کیسا وضو کرنا، یہ سب مسئلے مسائل آدمیوں کو سمجھ میں آئے جیسے رہتے۔ حدیث میں بھی ایسے واقع رہتے، تو یہی چلتا۔ لیکن حضرت صاحب درس قرآن، فجر میں قرآن کا درس، مغرب میں قرآن کا درس، خطبہ دیے تو قرآن کریم سے، بیان واضح و نصیحت کرے تو قرآن کریم سے، ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہوتا تھا۔ کینیڈی کالگنان میں لکھا ہوا ہے آپ کے متعلق، محمد نبی صاحب را مصحف ہڑدن انتان، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پکڑ کے ٹھہریں گے، اور ہمیشہ حضرت صاحب علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، اور ہر مسئلے کا حل قرآن کریم سے پیش کرتے تھے۔
اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زنائے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں ایسا ڈوب جا کہ ہر سوال کا جواب قرآن کریم دینے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال جو ہے کون سی آیت کس وقت کیسے جو ہے نا موقع پر پیش کرنا، جب آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے تو ہر چیز آپ کو جو ہے نا قرآن کریم میں مل جاتی۔ نہیں جاننے والا انہیں پریشان ہوتا، جاننے والا ایک آپ مسدس شمس الضحیٰ پڑھو، مولانا ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام، کتنے باتیں جو ہے نا قرآن کریم کے آیت کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے آیت کے جملے سے ایسے ایسے جو ہے نا معرفت کے ایسے گہرے راز بیان کریں، آدمی پریشان ہو جاتا سننے کے بعد۔ تو علم قرآن جو ہے نا ایک سمندر ہے، انسان جتنا جو ہے نا اس کے اوپر جدت کرا اتنا جو ہے انسان کے اندر، جس طرح بولی کے اندر پانی ابلتے رہتا ایسا علم قرآن سینے میں ابلتے رہتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن لے کے آپ جھومتے تھے، ھذا کلام ربی، مسجد میں جب قرآن لے کے ایک ایک نقطہ جو ہے قرآن سے سمجھ میں آیا تو جھومتے تھے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کیونکہ قرآن کریم جتنا آپ تقوی اختیار کریں گے، جتنا پرہیزگاری کریں گے اور جتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اتنے رموز جو ہے قرآن کریم کے اندر سے آپ کو نظر آتے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کا جو ہے نا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن کریم۔ اور ہر کتاب جو ہے نا معدوم ہو گئی، تحریف ہو گئی، اس کے اندر ہزاروں جو ہے نا تبدیلیاں آ گئے، لیکن قرآن اللہ کا کلام جیسے کا ویسا باقی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس جو ہے نا کلام کی اللہ تعالیٰ 1400 سال سے حفاظت کر رہا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دشمن اس کا زیر زبر نہیں کر سکتے، زبر زیر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جو ہے ایسا مبارک کلام اس ماہ مبارک میں رمضان میں جو ہے نازل ہوا ہے۔ تو حقیقت اس کی یہ ہے، ایک تو جو ہے یہ قرآن ظاہرہ قرآن بھی رمضان میں جو ہے اس کا نزول شروع ہوا، اور دوسرا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مجسم قرآن ہے، اور آپ کا جو دور ہے وہ رمضان کے مماثل ہے۔ تو دنیا کو رحمت بانٹنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ قرآن بن کے آئے، مجسم قرآن بن کے آئے، ناطق قرآن بن کے آئے، عامل قرآن بن کے آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جب عامل قرآن بنیں گے، قرآن کریم کے راز سے اگر واقف ہوں گے تو دنیا کے سارے برائیوں کو مٹانے والے بن جاتے۔ مبلغ جو ہے نا سارے دنیا کی برائیوں کو مٹانے والا ہے، سورج کی طرح جو ہے نا روشنی پھیلانے والا ہے، ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی، قرآن کی روشنی دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک مومن کو کھڑا کرتا اللہ۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہم اس رمضان کو سمجھے بھوکے پیاسے رہ رہے، لیکن حقیقی رمضان کیا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کا نام رمضان ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے مراد کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تیرے ضمیر پہ یہ قرآن نازل ہونا، قرآن تو اتر گیا، آپ کون سا قرآن نازل ہوتا؟ یہ قرآن کی معرفت آپ کو سمجھ میں آنا، یہ قرآن کا نزول ہے، یہ نزول معنوی ہے۔ یہ قرآن جو ہے ایک جلی ہے، اور ایک قرآن کے نزول کا کیا ہے؟ قرآن خفی، یعنی نزول خفی ہے اس کا، آپ کے دل میں قرآن کے رموز کو ظاہر کر دینا۔ اللہ جب دل کا دروازہ کھول دیتا تو قرآن کی معرفت اس کو سمجھ میں آنے لگتی۔ اولیاء اللہ جو ہے عامل قرآن کیوں بنے؟ قرآن کیسے سمجھا؟ بڑے بڑے مدرسوں میں دارالعلوم میں جا کے نہیں پڑھے، بلکہ ان کا سینہ اللہ روشن کر دیا، وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، ان کے سینے کو اللہ نے کھول دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی معرفت جاننے کے لیے۔ جب قرآن کی راز معرفت جب سمجھ میں آنے لگی، بڑے بڑے بادشاہ ان کے دربار کے بھیکاری بن گئے، ان کے پاس آ کے انصاف طلب کرنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اپنے تخت و تاج میں اطمینان و سکون نہیں سمجھتے تھے، ایک فقیر کی جھوپڑی کے پاس آ کے اطمینان حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ یہی علم قرآن کی دولت تھی۔ ان کے پاس تخت ہے، تاج ہے، پیسہ ہے، فوج ہے، لیکن ایک روحانی انسان کے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن دلوں کو منور کرنے والا ہے، آب حیات بانٹنے والا ہے، دلوں کی جو ہے نا مردگی کو ختم کر کے زندگی پیدا کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن سے بڑی دولت کو جو ہے نا کوئی دولت
تمہارے پاس نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کی محبت فرمائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتاب اللہ جو ہے قرآن، جب تک کہ تم تھام کے رہیں گے کوئی تم کو بھٹکا نہیں سکتا۔ تو قرآن جو ہے اللہ تک پہنچانے والی رسی جو ہے وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر علم قرآن پیدا ہو، اور علم قرآن کب پیدا ہونا؟ یزکیہم، ہمارا دل جب پاک کریں گے۔ قرآن تو بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، جرمنی کا ایک انگریز بھی جو ہے سور کھانے والا قرآن کریم پڑھتا، بہترین الہان، بہترین جو ہے نا وہ قرأت کے ساتھ پڑھتا، مگر ایمان ہے کیا اس کے اندر؟ نہیں ہے۔ تفسیریں لکھے کئی جو ہے نا غیر مسلمین، مطلب جو ہے نا جو عیسائی تھے، یہودی تھے، قرآن کریم کے تفسیرہ تک کے لکھ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کریں، لیکن قرآن کے راز کو نہیں سمجھے۔ قرآن کس کو سمجھ میں آتا؟ ھدی للمتقین، تقوی اختیار کریں گے تو قرآن سمجھ میں آتا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پاتے اور بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے۔ گمراہ کون ہوتے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق گمراہ ہوتے قرآن سے، متقی گمراہ نہیں ہوتے۔ ھدی للمتقین، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو ہدایت پا لیتے، اللہ خدا شناس ہو جاتے، اللہ کا دیدار ہو جاتا اگر آپ جو ہے نا قرآن کریم کے رموز کو سمجھیں گے تو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا اگر آپ قرآن کی صحیح جو ہے نا روح کو اگر سمجھیں گے تو۔ اس لیے یہ جو علم ہے یہ سینہ بہ سینہ روحانی وجودوں سے ملنے والا علم ہے، جو زندگی پیدا کرنے والا ہے، قرآن کی روح پیدا کرنے والا جو علم ہے وہ بزرگوں کی فیض صحبت سے ملنے والا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال یا جو ہے نا مولانا روم فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ ایک روحانی انسان کی فیض صحبت میں بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو، ایسی عبادت سے بڑھ کے ہے ایک فقیر کی، ایک اللہ والی کی صحبت میں بیٹھنا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ ولایت، بادشاہی، علم و اشیاء کی جہانگیری، وہ کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ بڑے بڑے بادشاہت حاصل کرنا بڑی دولت نہیں ہے، بلکہ ایمان حاصل کرنا، قرآن کا عرفان حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت جس کے ہاتھ میں ہے، جنگل میں بیٹھا تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کا حاکم، بڑے بڑے بادشاہ کشا اس کے دربار میں کھینچے ہوئے آتے، جس کے پاس قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مولانا عبد الملک انجم صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے ہیں، یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی، میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، محمد تیری شان کیا شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن اللہ تعالیٰ عطا کیا، انبیاء علیہ السلام اس کلام کو پڑھنے کے لیے، آپ کی امتی بننے کے لیے تڑپتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہم کو حضور کی امت میں پیدا کر۔ پورا اللہ کا جو ہے گنج مخفی کا خزانہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کے لوح محفوظ میں پورا جو کلام جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا۔ اب کون سی نعمت ہے جو اللہ کے پاس باقی ہے بتاؤ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں سارے نعمتیں اللہ کے رسول کو اور آپ کی امت کو عطا کر دیا۔ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے پورا اللہ تعالیٰ امت کے ہاتھوں میں دے دیا، صرف اس پر عمل کرنا ہے، اس کے پیغام کو لے کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ سب دے دیا اللہ تعالیٰ، کچھ اپنے پاس رکھ لیا نہیں، وہ لامکانی ہے، اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، خزانہ بھی نہیں، سب جو ہے نا بندوں کو، امت کو اللہ تعالیٰ دے دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اگر کسی کو لینا بھی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننا پڑے گا، کیونکہ وہ نعمت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ جب تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں بنتا، آپ کے تابعداری نہیں کرتا، آپ کی غلامی نہیں کرتا، علم قرآن کو پا نہیں سکتا۔ یہ ایسا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی میں چھپا کے رکھا ہے۔ ظاہرہ سونا چاندی ہے تو بڑے بڑے پہلوانا لاتا مار کے، جوتے مار کے، سبل پھوڑا لے آ کے نکال کے لے کے آ جاتے ہیں، نہیں،
مگر یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا جو ہے نا اللہ کا جو ہے سرمایہ ہے، کتاب میں تو ہے، لکھا ہوا تو ہے، لیکن پا نہیں سکتا۔ اس لیے ایک شاعر فرماتے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں نگاہوں سے قرآن جو ہے حرفاں یاد کرنے کے بعد بھی نگاہوں سے پلانے والے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کتاب تو مل گئی تیرے کو مگر صاحب کتاب بنانا، دیکھنے کے لیے ہٹا کٹا ہے، جان جوان ہے، اندر طاقت ہی نہیں ہے، جورو کے قابل نہیں ہے، کیا کرتے پسند کرتے کیا اس کو؟ نہیں، ریجیکٹ کر کے بھی دیے تو دوسرے دن لات مار کے ہٹا دیتے، بیٹی کو لے کے آ لیتے نہیں۔ تو ظاہرہ جسم کی جسامت مردانگی کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح ظاہرہ جو ہے آپ کا الفاظ کا رٹ لینا روحانی معرفت حاصل کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک روحانی انسان کا دامن تھامنے کے بعد قرآن کا عرفان آپ کے اندر پیدا ہونا، رموز قرآن آپ کے اندر آنا، تب آپ ساری دنیا کو اپنے اشارے پہ جھکا سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سورہ کوثر نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ وہ کوثر کیا ہے؟ وہ کوثر یہی اللہ کا کلام ہے جو ساری امت جو ہے پی کر بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوثر کے متعلق آتا ہے کہ جنت میں ایسے نہر ہے جو ساری امت کو پلانے کے بعد بھی وہ جو ہے نا بہتے رہتا آ کے ایک حوض میں جو ہے جمع ہو جاتا، اور ان گنت آسمان میں جتنے تارے ہیں اس سے زیادہ کٹورے ہیں کہتے کوثر کے پیالے، احادیث میں اس سے زیادہ پیالے ہیں وہ بھر کے دینے کے لیے، تو اتنے پیالے اور اتنے جو ہے نا لوگوں کو پلانے کے باوجود بھی وہ حوض میں سے کوثر ختم نہیں ہوتا۔ تو حقیقی معنی میں آسمان کی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کی مثال کیوں دیے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کالنجوم فبأی اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے مانند ہیں، کسی کی بھی اگر تم اقتداء کریں گے تو ہدایت پائیں گے۔ تو حقیقی معنی میں وہ تارے حقیقی معنی میں صحابہ اکرام مومنین ہیں، اور ان کے سینے میں کون سا کوثر ہے؟ یہ قرآن کریم کا اللہ کے کلام کا کوثر ہے، جس سے بڑے بڑے ملکوں کو اپنے گرویدہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی لذت جو ہے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بیوی جو ہے نا چھوٹ جا رہی، بچے چھوٹ جا رہے، دولت چھوٹ جا رہی، حکومت جو ہے نا ختم ہو جا رہی، لیکن جو روحانی انسان ہے اس کی جو قرآن کی جو لذت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جا رہا۔ کون سا جو ہے نا جادو اس کے اندر ہے، کون سی خوشی ہے جس کے لیے سارے جو ہے نا قربانیاں دے رہا؟ تو وہ صرف قرآن کریم کے عرفان کی ہے، اللہ کے کلام کی ہے۔ یہ کلام صحابہ اکرام کے سینے میں اترنے کے بعد سب سے مقابلہ کرے۔ اقبال تیرا نغمہ مردوں کو جلاتا ہے، کمزور ممولوں کو شاہیں سے لڑاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے، جو قرآن کریم کا جو ہے عرفان صحابہ اکرام کے دلوں میں پیدا ہو گیا، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پریشان، ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، ارے یہ گھوڑ پھوڑ کھانے والے، اونٹاں جنگلی جو ہے نا جنگلوں میں اونٹاں چرانے والے میرے محل میں آ کے میرے کو سکھا رہے، مذہب سکھا رہے، تعظیم سکھا رہے، میرے کو جو ہے نا سلیقہ سکھا رہے۔ گھبرا گیا، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ جو ہے کافور کو نمک سمجھتے تھے، کافور میں نمک میں فرق نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن بڑے بڑے شہنشاہوں کو تہذیب سکھا رہے۔ کس کا جادو ہے یہ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ ایک بلال حبشی بڑے بڑے بادشاہوں کو سلیقہ سکھا رہے۔ بہرحال جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جو ہے قرآن کریم کے عرفان کو پینے کا یہ جادو ہے۔ ابوالکلام صاحب فرماتے پلایا صحابہ کو ایک جام ایسا، تمام انبیاء کو ہوا رشک پیدا۔ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے نا رشک کرنے لگے، یہ کیسا جادو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلائے، جو ہے ہر قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ رہے میدان میں۔ بڑے بڑے جو ہے نا سورما، ان کے پیراں لڑکھڑا رہے، ٹانکے ڈھیلے ہو جا رہے، گھبرا جا رہے، لیکن معصوم بچے جنگ بدر میں اسی مبارک مہینے میں رمضان میں جب جنگ بدر ہوئی تو انصار کے دو معصوم بچے ابو جہل کا گلا کاٹ دیے، گرا کے مارے۔ چھوٹے بچے، کیسا جذبہ ہے، وہ کون سا اثر ہے؟ یہ صرف جو ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کا فیض ہے، آپ کے قرآن کریم کا عرفان ہے جو ان کے اندر یہ جادو پیدا کرا۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ جو ہے رمضان کے یہ ظاہرہ روزے، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ سارا قربانی کر رہے ہیں، نیک کام ہے، لیکن قرآن کریم کا مطلب اور مقصد جو ہے نا صرف یہی تک نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا کام قرآن کریم کا ہے۔ دنیا سے ظلمت کو ختم کر دینا، برائیوں کو مٹا دینا، عدل و انصاف قائم کرنا، اور قرآن کریم کی معرفت جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا فیض ہے قرآن کریم کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات ذکر الحکیم۔